پھر میں یہ بات سنتا ہوں کہ یوٹیوب چینل میرا تھا، فیم میرا تھا، نام میرا تھا، پیسے میرے تھے اور یہ وہ سب کچھ لیا گیا ایسے ویسے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شادی ہوئی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں ایز اے کپل پسند کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ ہے پہلے سہریات کا بہت زیادہ نام تھا اور آپ سب ان سے بہت پیار کرتے تھے، بٹ اس کے بعد آپ لوگوں نے جب مہندی والی ہماری ایک ریل آتی ہے اور نکاح والی آتی ہے کہ آپ میرے نکاح نامے پہ آٹوگراف دیں گی، میرے نکاح نامے پہ آٹوگراف دیں گی، جسے ہمیں وائرل کیا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، تب وہاں سے ہیش ٹیگ ایک شروع ہوتا ہے سہمی، جس کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا اور بلینز آف ویوز اس پہ آئے، اور آپ لوگوں نے ہمیں ایز اے برانڈ پسند کیا، ایز اے کپل برانڈ پسند کیا، اور ہم لوگوں نے اپنی زندگی کی آگے والی شروعات تھی وہ ایز اے کپل برانڈ شروع کی، جس میں کہیں بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ یہ بندہ اتنی محنت کرے گا، اس کا اتنا فیم ہے تو اس کے اتنے پیسے ہیں، اور یہ بندہ اتنی محنت کرے گا، اتنے پیسے ہیں، اس کا اتنا فیم ہے۔ کیونکہ شادی میں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی ایسا کچھ بھی ہوتا ہے، وہ چاہے انفلوئنسر ہو یا نہ ہو، اگر میاں بیوی دونوں ساتھ کام کرتے ہیں تو جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو پارٹنر اس کا اس وقت اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ یار میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوں، اس وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے ہر طرح سے محنت کر کے، آپ لوگوں کو پتہ ہے سارے ولاگز میں نے کیے، ہر طرح سے ایڈٹ میں نے کیا، کوئی ایڈیٹر نہیں رکھا، سب میں خود کر رہا تھا، اور اس کے بعد اگر وہ چیز سامنے آتی ہے اور بعد میں صرف یہ کہہ دیا جائے کہ میرا چینل تھا اپنے چینل پہ کر لیتے، ڈیفینیٹ سی بات ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ، میں اپنے چینل پہ کر سکتا تھا، اور مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا بھی کہ سمی اپنے چینل پہ شروع کر لو، بعد میں سے اگر مسئلہ زندگی میں آتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، بٹ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی بھی ایسا مسئلہ آ سکتا ہے۔ اگر میں اپنے چینل پہ بلاگ کرتا شاید تھوڑی ریچ کم آتی، شاید تھوڑے ویوز کم آتے، شاید تھوڑے پیسے کم آتے، لیکن جو میرے رب نے میری زندگی میں میرے نصیب میں رزق لکھا ہوا تھا وہ لازمی ملنا تھا۔ اور مجھے نہیں پتا کہ اب اس بات کو کیوں اچھالا جا رہا ہے کہ سمی نے ولاگ کیوں کیے، سمی نے یہ کیوں کیا، میں نے کہیں بھی کچھ بھی زبردستی نہیں کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ آپ لوگ چاہتے تھے پہلے تو کہ ہم لوگ ایز اے برانڈ نظر آئیں، ایز اے کپل نظر آئیں، تو اس میں مجھے نہیں لگتا، نہ میری کبھی بھی یہ سوچ تھی، نہ میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ شادی کو ایک کمپٹیشن بنا دیا گیا کہ ایک پارٹنرشپ کا نام ہے، اور زندگی میں کوئی بھی چیز ہو شادی سے ریلیٹڈ، جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کی ہر طرح سے آپ دونوں ایک دوسرے کے پارٹنرز بن جاتے ہو، یہ کسی بھی طرح سے کوئی کمپٹیشن نہیں رہتا، تو مجھے نہیں لگتا اس پہ کوئی بھی سوال اٹھانا چاہیے کہ لوگ ہوئے اور آپ نے کی اور آپ نے انکم لیا کچھ۔ مجھے کہا جا رہا ہے، ان کی طرف سے ایک الزام آیا کہ مجھے فورسفلی کہا گیا کہ آپ یہ کام کریں، کام کریں، کام کریں۔ اگر پہلی بات تو یہ میں نے کسی چیز کے لیے فورس نہیں کیا، اور اس کا ثبوت اگر آپ لوگ تھوڑا سا ریسرچ کریں تو بتا لیجیے گا کہ سحر نے شادی سے پہلے کتنا کام کیا ہے اور شادی کے بعد کتنا کیا اور کس طریقے سے کیا۔ شادی کے بعد انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ بہت ہی منیمم کام کیا ہے، اور اتنا کیا جتنا ان کو کرنا چاہیے تھا، جتنا ان کا دل تھا کرنے کا۔ اگر میں ان کو اس کام سے روکتا تو آپ لوگ ہی اور انہی کی طرف سے انہی کی فیملی یہ بات کرتی کہ بھائی یہ ایک ٹاکسک ہسبینڈ ہے، یہ ایک سیکسسٹ ہے، اور ایسے 100 الزامات مجھ پہ لگ جاتے جو کہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہوتی، کیونکہ صرف ایک شوہر ایک بیوی کو کام کرنے سے روک رہا ہے۔ اگر میں نے کام کرنے کے لیے نہیں روکا تو آج مجھے جو آپ لوگ بول رہے ہیں شاید وہ میں لفظ بولنا بھی نہیں چاہ رہا، اور مجھے لگتا ہے وہ شاید میری تربیت بھی نہیں ہے کہ میں آ کے کسی کو بولوں یا اپنے لیے وہ لفظ استعمال کروں کہ جو مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی فورس کیا گیا، بیوی کو دکھا کے یہ ہے وہ ہے۔ پہلی بات ہے میں نے نہ کسی کو فورس کیا، نہ میں نے کسی کو کسی چیز کے لیے روکا ہے، اور یہ بات شادی سے پہلے ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ میں شادی کے بعد کام کروں گی۔ یہ ان کے پیرنٹس نے بھی مجھے بات کی تھی کہ آپ کسی بھی طریقے سے سحر کو نہیں روک سکتے کام کرنے سے، بٹ ہاں میں اپنی بیٹی کو روک سکتا تھا، اور اسی لیے پورا سال میں اس بات کے لیے، مجھے نہیں پتا یہ کیسے ایکسپلین کرنا چاہیے یا نہیں، بٹ پورا ایک سال میں اسی بات کے لیے لڑتا رہا ہوں کہ میری بیٹی سوشل میڈیا پہ نہیں آئے گی، اور اسی لڑائی کو ان لوگوں نے ایک اینگل دیا کہ سحر کا کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، سمی آنے دو، اور ان لوگوں کی رضامندی کی وجہ سے، بیکاز یہ لوگ پورا سال فورس کر رہے تھے، آئرہ کی برتھ ڈے پہ اس کی پکچرز آئیں، میں اس بات کی بھی رضامندی میں نہیں تھا، بٹ بات وہی ہے کہ اگر آپ منع کرو تو آپ تب بھی برے ہو، اور اگر آپ نے الاؤ کیا ہے آج آپ تب بھی برے بن رہے ہو۔ اور پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ میں راتوں کو روتا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا صحیح طریقے سے کہ میں کیوں روتا تھا۔ مرد جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اپنی فیملی کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو جس اپنی حیثیت کے مطابق خوش رکھ سکے وہ رکھتا ہے، لیکن جب ہر وقت آپ کی بیوی آپ کو صرف اسی بات کے تانے دے رہی ہے، اور اس کے آس پاس والے لوگ کچھ اس بات کے تانے دے رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کیا دیا، آپ اس کو کہاں لے کے، آپ اس کو کیوں نہیں لے کے جا رہے، آپ کیوں نہیں یہ کرتے، آپ وہ کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر رہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایسا کوئی بھی ٹائم ہمارا زندگی کا جب کوئی اس ملک سے باہر جا رہا ہوتا تھا اور مجھے ہر اس وقت، ہر اس کھانے کی ٹیبل پہ، ہر اس بات پہ تانا پڑتا تھا کہ وہ وہاں جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں لے کے جا سکتے، آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے، آپ وہ کیوں نہیں کر سکتے۔
مجھے نہیں پتا یہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ کیوں ہم لوگوں کو دیکھ کے وہ چیزیں اپنے گھر میں ان چیزوں کی وجہ سے مسئلے کھڑے کرتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا شخص یہ بات کر رہا ہے اور آپ وہ چیز اس کی پوری نہیں کر پا رہے. میں نے جتنا بھی اپنی شادی کے دوران پیسے کمائے ہیں یا کام کیا ہے، میں اس سے کئی زیادہ کام کر سکتا تھا اگر مجھے گھر سے سکون مل جاتا، مجھے مینٹلی سکون مل جاتا. لیکن میرے کام کو کبھی کام سمجھا ہی نہیں گیا. ایسے بہت سارے آرٹسٹ ہیں ہمارے پاکستان میں، تقریباً سارے ہی ایسے آرٹسٹ ہیں جنہوں نے زندگی میں پہلے اسٹرگل کیا اور اس کے بعد ان کا اتنا بڑا نام ہے اور آپ سب لوگ ان کے گانے سننا پسند کرتے ہیں. اور جس اسٹوڈیو کا یہ ذکر کر رہی ہیں، اسٹوڈیو میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں، اسی اسٹوڈیو کی طرف سے وہ اسٹوڈیو شاید اس وقت پاکستان کا ون آف دا موسٹ فیمس اسٹوڈیو ہے، جس میں سے آپ لوگ جتنے گانے آ رہے ہیں سب پسند کر رہے ہیں، جیسے میری زندگی ہے تو، ہیر، اور ایسے کئی آرٹسٹوں کے اور گانے، ریگارڈلیس، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ شاید مجھے یاد بھی نہیں ہیں. ہم نے اتنا کام کرتے ہیں اور ایز این آرٹسٹ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی آرٹسٹ اس چیز کو سمجھے گا یا کوئی بھی آرٹسٹ اس چیز کو لے گا کہ آپ کسی کے اسٹرگل کو صرف یہ کہہ کے ٹال دو کہ وہ تو صرف اسٹوڈیو میں بیٹھے رہتے تھے. میں نے بہت کام کیا ہے، شادی سے پہلے بھی، شادی کے دوران شاید میں اتنا نہیں کر سکا اور شادی کے بعد بھی کر رہا ہوں، جو کہ آپ لوگ سن بھی رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کسی کے پروفیشن کو اس طرح کہہ دینا، جب آپ اس کو کچھ اپنے شوہر کے پروفیشن کو کچھ مانتے ہی نہیں ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ زندگی میں کتنا ہی کامیاب ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جس کا مجھ سے پہلے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجھ پہ اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں جو شاید میں کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا. نہ تو میں اس طرح کا شخص ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے. میری اپنی ایک بیٹی ہے اور میں لوگوں کی ماں بہن کی عزت کرنے والا انسان ہوں، اور میں نے سب کو، تقریباً سب کو اپنی بہن مانا اور بہن ہی کہہ کے بلایا. ایک ایسا شخص کبھی بھی کسی بھی اینگل سے اپنے گھر میں اس طرح کے گھنونے الفاظات یوز نہیں کر سکتا. ایک بات تو ہم پہلے یہ کلیئر کر لیتے ہیں کہ یہ ایک لو میرج تھی. اس کو کسی بھی طرح سے کسی بھی اور اینگل میں لے کے جا کے اگر آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہو، سب کو پتہ ہے کہ میں اسے کاکا کہہ کے بلاتا تھا، ٹھیک ہے. میں نے کبھی بھی سحر بھی نہیں کہا، یا تو بیگم کہتا تھا یا کاکا کہتا تھا، آپ سب لوگوں نے سنا ہے. اور اس میں آپ بھی کہتا تھا اور تو بھی کہتا تھا، اور سیم گوز فار ہر، وہ بھی مجھے کبھی آپ کہہ رہی ہیں کبھی تو کہہ رہی ہیں. اور اس بات کو لوگوں کے سامنے لے کے آنا کہ بھائی آپ نے یہ تو کہہ کے بات کرتا تھا. ہم دونوں میں اتنی فرینکنیس تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت سارے الفاظات یوز کر لیتے تھے، ایک دوسرے کو تو کہہ دینا اور باقی چیزیں کر لینا. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ تھا جس میں گالی گلوچ ہو رہا ہے اور بار بار ایک دوسرے کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں یا کچھ بھی ہو رہا ہے. صرف اس چیز کو ایک ڈفرینٹ اینگل دینے کے لیے اور ایک مرد کو اسپیسیفکلی ٹاکسک اور گھٹیا مرد دکھانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک مرد آپ کو گالیاں دیتا تھا. ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. ایک بہت نارمل ہیلدی ریلیشن شپ چلا ہے جس میں صرف ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کی حد تک بات ہوتی تھی، جو کہ کبھی بلو دا بیلٹ نہیں گئی. تو اس چیز پہ الزام لگانا اور وداؤٹ پروف لگانا یہ سراسر غلط ہے. اور اگر میں اتنا ہی ابیوزو ہسبینڈ تھا، اتنا ہی کنٹرولنگ ہسبینڈ تھا، تو اور وہ اتنی دبی ہوئی تھیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کے فوراً بعد میرا پورا لائف سٹائل بدلنے کو مجھے کہہ رہی ہیں اور میں ان کے لیے بدل بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنا پورا گھر بار ہر چیز بدل رہا ہوں صرف اس لڑکی کے لیے، کیونکہ ان کو وہ والا لائف سٹائل نہیں پسند اور ان کو کسی اور لائف سٹائل میں جینا ہے ہر چیز. اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی ویڈیو میں جیسے خود ذکر کر رہی ہیں کہ ہاں میں نے کہا جی اپنے پیرنٹس کو اسٹیج سے نیچے اتار دو. اگر کوئی عورت جو اتنی زیادہ ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہے اور اتنی زیادہ مطلب ابیوزو ریلیشن شپ میں ہے جہاں پہ ان کو اتنا زیادہ ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، وہ عورت کس طرح جرأت کر سکتی ہے اپنے شوہر کو صرف یہی آن سٹیج ہی کہہ دے؟ چاہے کیسے کہہ سکتی کہ اپنے پیرنٹس کو نیچے اتارو؟ مطلب کیا اس کو اس وقت ڈر نہیں ہے کہ میرا شوہر مجھے یہ کہہ دے گا وہ کہہ دے گا آن کیمراز؟ اور کیمرہ میں سب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس بات پہ صرف ایک ہلکی سی بحث ہوتی ہے جس کو انہی کے فین پیجز نے پہلے بہت ایک اچھی ویڈیو بنا کے لگایا، کے بعد اسی کو سلومو کر کے یہ دکھا دیا گیا کہ سمی شاید ویڈیو میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. تو پلیز تھوڑا سا ویڈیوز پہ غور کریں، تھوڑا سا باتوں پہ غور کریں اور اتنی آسانی سے کسی پہ بھی اتنے الزامات مت لگائیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ سامان میں نے ان کو نہیں دیا اور سامان میرا 40% ہے، 60% ہے ادھر، یہ وہ سب باتیں. یہ میرے گھر سے اپنی ایک ایک چیز لے کے جا چکی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس بات کا پروف میرے پاس، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ انہوں نے جس درخواست کی بیس پہ سامان اٹھایا تھا، جو انہوں نے میرے خلاف کروائی تھی،
وہ درخواست کلیئر ہو چکی ہے اور وہ اسی بیس پہ ہوئی تھی کیونکہ یہ سارا سامان لے کے جا چکی تھی. میرے پاس اس سارے پروسیجر کی ویڈیوز پڑی ہیں جو کہ وہاں پہ بنی تھیں, اور اس میں میں یہ بھی بات کر رہا ہوں بلکہ کہ آپ اگر جو میرا بھی لے کے جانا ہے وہ بھی لے جاؤ, اور اگر آپ لوگوں کو اس بات پہ بھی یقین نہیں آتا تو میں جلد ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میں یہ والی ویڈیوز بھی آپ لوگوں تک پہنچا دوں جس میں خود ہر چیز اٹھوا کے, مطلب جو ان کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ سب چیزیں لے کے جا رہا ہوں, اور میرا اس چیز میں کسی چیز میں نے نہیں بولا کہ مجھے یہ رکھنا ہے یا وہ رکھنا ہے. ہر چیز جو ان کا دل چاہا ہے وہ یہ لے کے گئی ہیں, اور میں اس چیز سے بالکل کلیئر ہوں کیونکہ ایک لیگل طور پہ یہ اس چیز کو کرنے آئی تھی اور وہ لیگلی سب کچھ پراپرلی ہو چکا ہے. پھر یہ بات کر رہی ہیں کہ میں نے بچی چھین لی اور میں ہاتھ جوڑتی تھی ان کے آگے کہ پلیز میری بچی دے دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اتنا جلاد باپ ہوتا تو یہ حرکت میں کر رہا ہوتا کہ میں نے اپنی بچی اپنے پاس رکھی ہوتی اور 1 سال سے سحر ترس رہی ہوتی اپنی بچی کے لیے, سحر سب کو میسیجز کر رہی ہوتی, سحر راتوں کو روتی اپنی بچی کو یاد کر کر کے, جو سب میں کر رہا ہوں. میں نہ آج تک ان کے دروازے پہ نہ میں نے کوئی بدتمیزی, نہ میں نے کسی کو کوئی بات کی, میں صرف اور صرف کورٹ میں میری بچی ذلیل نہ, اور اسی لیے میں نے ان کو سب کو میسیجز کرتا رہا ہوں 1 سال کہ پلیز مجھے میری بچی سے ملوا دو. جبکہ یہ میری بچی کو ہر طرح سے ایموشنل اینگل لوگوں کو دکھانے کے لیے ہر ویڈیو میں, ہر ریل میں یوز کر رہی ہیں, اس کو کمرشلی ایکسپلوئٹ کر رہی ہیں, اس کو ہر کیمپین میں یوز کر رہی ہیں. اگر یہ سب میں کرنے والا ہوتا تو میری بچی میرے پاس ہوتی. انہوں نے 1 سال سے مجھے میری بچی سے ملنے نہیں دیا, اور میں ٹھیک ہے, میں شاید شوہر اچھا نہیں تھا, شاید میں نے بہت ساری چیزیں غلط بھی کی ہوں گی, لیکن میں نے اپنے بچی کے لیے کبھی زندگی میں نہ کچھ برا سوچا ہے نہ کچھ برا کیا ہے. جو بھی یہ بات مجھ پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ بچی کا 1 دفعہ پیمپر, بچی کا یہ, بچی کا وہ, آپ سب سمجھدار ہیں کوئی بھی جاہل سے جاہل باپ بھی, کوئی برے سے برا باپ بھی حرکتیں نہیں کرے گا. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ایک اسکرین شاٹ لگاؤں, کہ میں ایک چیزیں لگاؤں کہ میں اپنی بچی کے لیے کیا لے کے آیا کیا نہیں. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ کسی کو اتنا برا مت کیا جائے کہ کل کو اس کی بچی بڑی ہو کے دیکھے تو وہ اپنے باپ کو دھتکارنے لگ جائے. جو چیزیں صحیح ہیں وہ صحیح رہیں گی, جو غلط ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو وہ سامنے ضرور آئیں گی اور لوگ انہیں ضرور سمجھیں گے, اور اینڈ پہ جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی آئی اور انشاءاللہ ہوگی بھی. ابھی جو ان کے اور ان کے دوستوں کی طرف سے ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ بندہ یہ ہو اور یہ نہ ہو, ایسے ہو ویسے نہ ہو, میرے اکاؤنٹ کو رپورٹ کیا جا رہا ہے اور مجھے ریسٹرکشنز آ رہی ہیں, یہ صرف مجھے کینسل اور فیل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن میں بالکل نہیں ڈروں گا کیونکہ یہ پاس اور فیل کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اس کا فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. جو سچ ہے سب کے سامنے ضرور آئے گا. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے. اللہ حافظ.